السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں انسانوں کے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح پر غور کریں تو ہمیں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ انصاف اور عدل کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اللہ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے توبہ کر لے گا اور میری طرف لوٹ آئے گا۔ لیکن ہم صرف اللہ سے تبھی رجوع کرتے ہیں جب ہم پر کوئی تکلیف حاوی ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں کئی بار کئی طریقوں سے یہ سمجھاتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم صرف مایوسی اور امیدی کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ تو ہم یہ سبق نہیں حاصل کر رہے ہوتے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر بھی عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے، وہ کچھ باتیں مانتے تھے، لیکن ان کا پھر یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضیاں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ باتیں مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، یہ کام کرنے ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ ہم سارے روزے نہیں رکھ سکتے، جی ہم کچھ روزے رکھ لیں گے، یا ہم ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کچھ ہم کوئی ایک دو پڑھ لیں گے۔ تو کچھ اسی طرح کے ہی وہ لوگ بھی تھے۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، تو بے شک ہم چھپ کر کریں یا ہم ظاہری کریں، کرتے تو ہیں نا، وہ دکھائی تو دے رہا ہے نا۔ ہم شادیوں پر بھی، گھروں میں، اپنی محفلوں میں، ہر جگہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کی قوم نا وہ بھی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ وہ سب کچھ کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد جو ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے، انفارچونیٹلی۔ اور آج کل بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اس میں یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے تو گھروں میں ہمیشہ سے یہی سسٹم چل رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے، تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اور اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے، لیکن خود اندر سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم نہ مان کر ہم کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ دین میں نہیں آ رہے، لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں دین میں تو ہم پر کچھ حدیں لگ جاتی ہیں، جن حدوں کو ہمیں پار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی سب جانتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ بار بار قرآن میں ایک ہی بات کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہی کہہ کر بار بار اللہ تعالیٰ نے ہر بات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آپ جب بھی قرآن کھولیں گے آپ کو صرف وہاں پر اللہ کی محبت کا اظہار ہی جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسا ہے میرا رب، ایسا ہے میرا اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جانے لگے، اللہ ان کو پکڑنا شروع کرے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو زمین ہے نا، اس پہ ایک بھی جاندار چلتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ ایوری ون ول ڈائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اس نے ہمیں زندہ ہی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف لوٹ آئے گا، توبہ کر لے گا، دل سے توبہ کر لے گا۔ کیا پتا آپ نے کل صبح دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ توبہ کرنے پر ہمیں معاف کر دے گا، اور جو شخص اس سے رجوع کرے گا، جو شخص اس کی طرف لوٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہی پاک کر دے گا جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اسی طرح ہی وہ انسان پاک کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں اور ہم جو مرضی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری شرح سے زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا نہ کریں ہدایت کی، آپ ہدایت کی دعا بھی کریں، لیکن ہدایت لینے کے لیے تیار بھی تو رہیں نا، اپنے آپ کو تیار کریں اس ہدایت کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے اور کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔